بسم اللہ الرحمن الرحیم لا خیر فی کثیر من نجواہم، لا خیر نہیں ہے اچھے، فی کثیر بہت سے، من نجواہم ان کے مشورے، ان کی سرگوشیاں، الا سوائے اس کے، من امر بصدقۃ حکم دے صدقہ کرنے کا یا کہیں صدقہ کرنے کا، او معروف یا نیک کام کرنے کا کہیں، او اصلاح بین الناس یا دو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا کام کریں یا لوگوں میں صلح کروائیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو کوئی یہ کرے گا، ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ اور جو کوئی یہ کرے اللہ کی مرضی تلاش کرتے ہوئے، ابتغاء تلاش کرتے ہوئے، مرضات اللہ اللہ کی مرضی کو، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا تو عنقریب ہم اس کو دیں گے بڑا اجر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقین کے خفیہ مشورے خیر سے خالی ہیں۔ منافقین ہیلا بناتے آ کر آپ سے کان میں باتیں کرتے تاکہ لوگوں میں اپنا اعتبار بڑھائیں، مجلس میں بیٹھ کر آپس میں سرگوشی کیا کرتے، کسی کی عیب جوئی، کسی کی غیبت، کسی کی شکایت کرتے۔ اس پر ارشاد ہوا کہ جو لوگ باہم کانوں میں مشاورت کرتے ہیں اکثر مشورے خیر سے خالی ہوتے ہیں۔ صاف اور سچی باتوں کو چھپانے کی حاجت نہیں، اس میں کوئی فریب ہوتا ہے، البتہ وہ اسی لیے چھپاتے ہیں۔ اگر چھپائیں تو صدقہ خیرات کی بات کو چھپائیں تاکہ لینے والا شرمندہ نہ ہو، اور کسی ناواقف کو غلطی سے بچائیں، اس کو اچھی بات اور صحیح مسئلہ بتائیں تو چھپا کر بتائیں تاکہ اس کو ندامت نہ ہو، یا دو میں لڑائی ہو اور غصے والا جو ہے وہ صلح نہیں کرتا تو کوئی تدبیر بنا کر توریہ کر کے ان کی صلح کرائی جائے تو ان میں اجازت ہے اور یہ خیر کے کام ہے، اور ان کاموں کو جو اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوئے رضامندی کے لیے کرے گا تو اس کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا تو عنقریب ہم دیں گے اس کو بڑا اجر۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ اور جو کوئی مخالفت کرے، یشاققی توڑے، مخالفت کرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی، من بعد اس کے بعد، ما تبین لہ جو کہ واضح ہو چکا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم صادر ہو چکا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہ مانے، مخالفت کرے، ما تبین لہ الہدیٰ جو کہ واضح ہو چکی ہدایت کی راہ، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور وہ اتباع کرے مومنین کے رستے کے علاوہ کی، اور وہ پیچھے چلے مومنین کے رستے کے علاوہ، نُوَلِّیہِ تو ہم پھیر دیں گے اس کو، ما تولیٰ جو بھی اس نے اختیار کیا ہے رستہ، وَنُصْلِیہِ جہنم اور ہم داخل کریں گے اس کو جہنم میں، وَسَاءَتْ مَصِیرًا اور جہنم برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں فرمایا مخالفت رسول کی سزا، یعنی جس کسی کو حق بات واضح ہو چکے پھر بھی اس کے بعد مخالفت کرے رسول کی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرے اور سب مسلمانوں کو چھوڑ کر اپنی علیحدہ جو راہ ہے مسلمانوں کے رستے کے علاوہ وہ اختیار کرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جیسا کہ جو ہم نے پیچھے واقعہ پڑھا اس چور نے کیا تھا جس کا یہاں ذکر ہے، بجائے اس کے کہ قصور کا اعتراف کر کے توبہ کرتا، یہ کیا کیا کہ ہاتھ کٹنے کے خوف سے مکہ بھاگ گیا اور مشرکین میں مل گیا۔ اب چور کی یہ سزا تھی کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے کیونکہ اس نے چوری کی تھی، اور پھر آگے الزام بھی یہودی کے سر لگا دیا تھا۔ تو جب فیصلہ ہو چکا، آیت اتر چکی، تو پھر اس سے بجائے توبہ کرنے کے، اپنا قصور جو ہے وہ اعتراف کرنے کی اور اس کو بخشوانے کے توبہ کرنے کے بجائے
اس نے یوں کیا کہ وہ ہاتھ کٹنے کے خوف سے مکہ بھاگا اور مشرکین میں مل گیا اور کافر ہو گیا۔ علماء اکابرین نے اس آیت سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اجماع امت کا مخالف جو اجماع امت کا انکار کرے جہنمی ہے، یعنی اجماع امت کو ماننا فرض ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے مسلمانوں کی جماعت پر، جس نے جدا راہ اختیار کی تو وہ جہنم میں جائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک کہ اللہ تعالیٰ نہیں مغفرت کرتا، نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک ٹھہرائے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے اللہ اس کو نہیں بخشتا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور بخش دیتا ہے اس کے علاوہ جو وہ چاہتا ہے، لِمَن يَشَاءُ، جس کے لیے چاہتا ہے۔ بے شک اللہ نہیں بخشتا اس کو جو شریک ٹھہرائے، شریک کرے کسی کو، اور بخشتا ہے اس کے سوا جس کو وہ چاہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو کوئی شرک کرے، شرک ٹھہرائے اللہ کے ساتھ، تو تحقیق وہ بہک گیا، دور جا گرا، وہ دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ اس آیت میں فرمایا یعنی شرک سے نیچے کے گناہ جس کے چاہے اللہ بخش دیتا ہے، جس کے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، مگر شرک کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، مشرک کے لیے عذاب ہی مقرر فرما چکا۔ تو چوری کرنا، تہمت جھوٹی لگانا اگرچہ گناہ کبیرہ تھے، مگر یہ بھی احتمال تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس چور کو بخش دیتا۔ لیکن جب وہ چور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بھاگا اور مشرکوں میں جا ملا تو اب اس کی مغفرت کا احتمال بھی نہ رہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرک یہی نہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی جائے، پرستش کی جائے، بلکہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کے حکم کو پسند کرنا یہ بھی شرک ہے، جیسا کہ اس چور نے کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانا بلکہ مشرکین میں جا ملا۔ ضل فقط ضل ضلالا بعیدا، تحقیق گمراہ ہو گیا دور کی گمراہی میں، دور جا پڑا اس لیے کہ وہ شخص تو اللہ ہی سے منحرف ہو گیا، اللہ ہی سے دور ہو گیا، اللہ کے مقابلے میں دوسرا معبود بنا کر شیطان کا پورا فرما بردار ہو گیا اور شیطان کو اس نے اپنا معبود بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی رحمت سب سے وہ ایک طرف ہو گیا اور اتنی دور جا پڑا تو اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت کا کیسے مستحق ہو سکتا ہے؟ بلکہ ایسے شخص کی مغفرت تو خلاف حکمت ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کو مغفرت سے صاف مایوس فرما دیا گیا، اور مسلمان کتنا ہی سخت گناہ گار ہو، چونکہ اس کی خرابی صرف اعمال تک ہے، اس کا عقیدہ، تعلق، توقع سب ویسا ہی ہے، صرف اس کے اعمال خراب ہیں، تو اس کی مغفرت ضرور ہوگی، جلدی ہو یا دیر سے ہو، اللہ تعالیٰ جب چاہے گا بخش دے گا۔ لیکن جب عقیدہ ہی خراب ہو جائے، تعلق اللہ سے تھا جو وہی ختم ہو جائے، تو پھر مغفرت، بخشش اور توبہ کیسی؟ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، یہ کہ وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، إِن يَدْعُونَ، یہ کہ وہ پکارتے ہیں من دونہ اللہ کے سوا، إِلَّا إِنَاثًا مگر عورتوں کو، وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور یہ کہ وہ پکارتے ہیں شیطان مردود کو۔ اس آیت میں فرمایا کہ اللہ کے سوا وہ عورتوں کو پکارتے ہیں اور شیطان سرکش کو پکارتے ہیں جس پر اللہ کی لعنت ہوئی ہے۔ تو بتوں کی پرستش حقیقتاً شیطان کی پرستش ہے، یعنی ان مشرکوں نے اللہ کے سوا جو اپنا معبود بنایا تو ان بتوں کو جن کو عورتوں کے نام سے نامزد کر رکھا ہے، جیسے عزا اور منات اور نائلہ وغیرہ، اور حقیقت میں دیکھیں تو یہ مشرکین شیطان سرکش ملعون
کی عبادت کرتے ہیں۔ اس نے تو بہکا کر ایسا کرایا اور بت پرستی کرنے میں اس کی اطاعت اور اس کی خوشی ہے۔ اس سے مشرکین کی جو ہے ضلالت، جہالت ظاہر فرمانی مقصود ہے۔ اول تو اللہ کے سوا کسی کو معبود بنایا، اس سے بڑھ کر ضلالت کیا ہو سکتی ہے؟ پھر بنایا تو کس کو؟ پتھروں کو، جن میں کسی قسم کی حس و حرکت بھی نہیں، اور عورتوں کے نام سے موسوم ہے، عورتوں کے نام رکھ دیے جیسے عزا، منات، نائلہ۔ اور کس کے بتلانے سے کیا یہ سب؟ شیطان مردود ملعون کے بہکانے سے یہ سب کیا۔ کیا اس طرح کی بھی ضلالت اور جہالت کی کوئی مثال مل سکتی ہے، کوئی نظیر مل سکتی ہے؟ اور کوئی احمق سے احمق بھی اس کو قبول کر سکتا ہے؟ تو ان لوگوں نے اللہ کے سوا کو پکارا اور عورتوں کے نام سے اس کو موسوم کیا اور شیطان مردود کو ہی پکارا۔ در حقیقت لعن اللہ، لعنت کی اللہ نے۔ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، اور کہا شیطان نے، وقال، اور شیطان نے کہا، لأتخذن، میں البتہ لوں گا، من عبادک، تیرے بندوں سے، نصیبا مفروضا، حصہ مقرر، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں ان کو بہکاؤں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ان کو امیدیں دلاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو سکھاؤں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ، کہ وہ چیریں، وہ کاٹ دیں، آذان الانعام، کان جانوروں کے کان کو کاٹے، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو سکھاؤں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ وہ بدل دے اللہ کی تخلیق، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، جو کوئی بنائے گا شیطان کو دوست اللہ کو چھوڑ کر، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تو تحقیق وہ خسارے میں ہو گیا، واضح، تو تحقیق وہ صریح نقصان میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان سرکش، جس پر اللہ کی لعنت ہے، اور شیطان نے کہا کہ میں ضرور البتہ لوں گا تیرے بندوں سے ایک حصہ مقررہ، ان کو بہکاؤں گا، میں ان کو بہکاؤں گا، ان کو امیدیں دلاؤں گا، اور ان کو سکھاؤں گا کہ وہ جانوروں کے کانوں کو کاٹے، اور ان کو میں سکھاؤں گا کہ وہ جو ہے اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرے، اور جو کوئی شیطان کو جو ہے دوست بنا لے گا اللہ کو چھوڑ کر، تو تحقیق وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ شیطان بمقابلہ انسان، یعنی جب شیطان سجدہ نہ کرنے پر ملعون اور مردود کیا گیا تو اس نے اسی وقت کہا تھا کہ میں تو غارت ہو ہی چکا، مگر میں بھی تیرے بندوں اور اولاد بنی آدم میں سے اپنے لیے ایک مقدار معلوم اور بڑا حصہ لوں گا، یعنی ان کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا۔ نصیبا مفروضہ سے یہی مراد ہے، جیسا کہ سورہ حجر اور بنی اسرائیل وغیرہ میں بھی مذکور ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ شیطان مردود ملعون ہونے کے علاوہ شیطان تو بنی آدم کا اول روز سے سخت دشمن اور بدخواہ ہے، اور اس دشمنی کو صاف ظاہر کر چکا ہے۔ تو اب یہ احتمال بھی نہ رہا کہ شیطان ہر طرح سے خبیث گمراہ ہے، مگر شاید کسی کو خیر خواہ کوئی نفع کی بات بتلا دے، مگر یہ معلوم ہو گیا کہ وہ دشمن ازلی تو بنی آدم کو جو کچھ بتلائے گا ان کی گمراہی اور بربادی ہی کی بات بتلائے گا۔ پھر ایسے گمراہ اور بدخواہ کی اطاعت کرنی کس قدر جہالت اور نادانی ہے۔ اور حصہ مقرر لینے کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ تیرے بندے اپنے مال میں میرا حصہ ٹھہرائیں گے، جیسا کہ لوگ بت یا جن وغیرہ کی نظر نیاز کرتے ہیں۔ آگے شیطان کے عزائم بتائے، یعنی جو لوگ میرے حصے میں آئیں گے ان کو حق کے رستے سے ہٹا کے گمراہ کروں گا، ان کو دنیا کی زندگی، دنیا کی خواہشات، ان کے حصول اور قیامت، حساب کتاب اور آخرت کے جو بھی دنیا ہے، آخرت کی زندگی، ان سے ہٹا دوں گا اور دنیا کی زندگی کی طرف کھینچ لاؤں گا۔
اور اس بات کی تعلیم دوں گا کہ جانوروں کے کان چیر کر، جانوروں کے کان کاٹ کر ان کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیں اور اللہ کی پیدا کی ہوئی صورتوں کو اور اس کی مقرر کی ہوئی باتوں کو بدل ڈالیں۔ کافروں کا دستور تھا کہ گائے، بکری اور اونٹ کا بچہ بت کے نام پر کر دیتے اور اس کا کان چیر کر یا اس کے کان میں کوئی نشانی وغیرہ ڈال دیتے، اور صورت بدلنا جیسے بدن کو سوئی سے گود کر تل بنانا یا نیلا داغ دینا، اور بچوں کے سروں پر چوٹیاں رکھنی لڑکوں کے کسی کے نام کی، اور مسلمانوں کو ان کاموں سے بچنا ضرور ہے۔ اب داڑھی کا منوا دینا بھی اسی میں داخل ہے، اسی تغیر میں داخل ہے۔ اور اللہ کے جتنے احکام ہیں کسی میں تغیر کرنا بہت سخت بات ہے۔ جو چیز اس نے حلال کر دی اس کو حرام کرنا، یا حرام کر دی اس کو حلال کرنا اسلام سے نکال دیتا ہے۔ تو جو کوئی ان باتوں میں مبتلا ہو اس کو یقین کر لینا چاہیے کہ میں شیطان کے مقررہ حصے میں داخل ہوں جس کا ذکر ہو چکا، اور جو کوئی شیطان کو چھوڑ کر دوست بنا لے تو تحقیق وہ گمراہ ہو چکا۔ یعدہم ویمنیہم، وہ تم کو وعدہ دیتا ہے، وہ تم کو امیدیں دیتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان کا وعدہ وہ صرف دھوکہ ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور نہیں وہ پائیں گے وہاں سے کوئی بھاگنے کی جگہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی جب شیطان کی خباثت، شرارت، اس کی عداوت کی کیفیت خوب معلوم ہو چکی تو اب اس میں کچھ شک نہ رہا کہ اپنے سچے معبود سے منحرف ہو کر، اللہ سے ہٹ کر جو کوئی اس کی موافقت کرے گا، جو کوئی شیطان کا دوست بنے گا، سخت نقصان اٹھائے گا۔ اس کے تمام وعدے امیدیں وہ محض فریب ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ان سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اس سے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ نہیں پائیں گے وہاں سے کوئی نکلنے کی جگہ۔ Subscribe Sukuni Kalp.